آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈاکٹر. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن محمود چشتی. نگران حکومت آتے ہی غریب عوام اور سفید پوش طبقے کو پیسنے کے لیے، مارنے کے لیے یا خودکشی پر مجبور کرنے کے لیے پرعزم نظر آئی ہمیں. شاید یہ وعدہ جو اسمبلیاں توڑنے کا، یہی ایک وعدہ اس پورے 5 سال میں مقررہ وقت پر ہوا کہ یہ والا بلیم، یہ جو اب پیسنے والا، جو عوام کو کرش کرنے کا جو بلیم ہے، یہ سیاسی پارٹیاں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی تھی. اس لیے انہوں نے فوراً 4 دن پہلے ہی اپنی حکومتوں کو ختم کیا اور نگران سیٹ اپ کو بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد نگران سیٹ اپ نے تیسرے ہی دن جو ہمیں تحفہ دیا ہے، وہ پہلا تحفہ انہوں نے پیٹرول کو 25 سے 28 روپے لیٹر پیٹرول اور 27 روپے لیٹر ڈیزل بڑھانے کے لیے ان کو سمری پیش کی گئی، جو انہوں نے فوراً قبول کر لی. ذرائع کی دوسری خبریں یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ 15 روپے پیٹرول اور 20 روپے لیٹر ڈیزل کو بڑھایا جائے گا. ایل پی جی کی قیمتوں میں 10 روپے فی کے جی اضافہ کر دیا گیا ہے. اب جو 10 کے جی کے سلنڈر کی پرائس ہے یا 12 کے جی کے سلنڈر کی پرائس ہے، وہ 120 روپے مزید عوام پر اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. یہ نگران حکومت صرف اسی جگہ پر جا کے نہیں رکی. آپ کو تیسرا تحفہ اس نگران سیٹ اپ کی طرف سے بجلی کے یونٹ میں 1 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا. یہ تحفہ آپ کو نگران سیٹ اپ کی طرف سے دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نواز شریف، شہباز شریف فیملی اور پی ڈی ایم کی اتحادی پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں یہ والا بلیم خود پر نہیں لینا چاہتی. انہیں پتا تھا کہ ہم نے عوام کو پیسنا ہے، کرش کرنا ہے، لیکن یہ نگران سیٹ اپ پر آنا چاہیے، یہ ان کی ذات پر یہ والی بلیم نہیں لگنے چاہیے. تو انہوں نے عوام کو پیسنے کے لیے اب اس یونٹ کو بڑھانے سے عوام پر 24 ارب 50 کروڑ روپے کا مزید بوجھ بڑھ گیا ہے. یہ ہمیں نگران سیٹ اپ کی طرف سے یہ تحفہ دے دیا گیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو آج ضمانت ملتے ہی احاطہ عدالت سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. لاہور احتساب عدالت نے 7 روزہ ریمانڈ 21 اگست تک پرویز الہی کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیا، نیب کی تحویل میں دے دیا ہے. پرویز الہی صاحب پر اپنی وزیر اعلیٰ شپ کے دوران 73 ارب روپے کے غیر قانونی فنڈ اپنے گجرات کو جاری کرنے کا ان پر الزام ہے. یہ ان حکمرانوں کے چھوٹے چھوٹے سے کرپشن کے سکینڈل ہیں. اس طرح انہوں نے گجرات کے لیے، اب گجرات کی عوام سے ہم نے پوچھنا ہے کہ 73 ارب روپے کے فنڈ جو جاری ہوئے، تو کیا گجرات کی کچھ حالت بدلی؟ تو گجرات کی ایسی کوئی حالت نہیں بدلی ہوگی. لیکن 73 ارب روپے سے پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے اور ان کے گھر والے بڑی عیاشی کی زندگی آگے گزار سکتے ہیں. اور اس طرح کی یہ وہ ایک چیز ہے جو ابھی سامنے آئی ہے. یہ وہ پی ٹی آئی کے انہیں اب صدر بنایا ہوا ہے. تو ایسے ایماندار لوگ پی ٹی آئی بھی آگے لے کر آتی رہی ہے، ایسے ایماندار لوگ نون لیگ آگے لے کر آئی ہے، اور ماشاءاللہ جاتے ہوئے ہمیں نگران سیٹ اپ کا جو تحفہ دے کر گئی ہے، اس کے ثمرات ہم نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. کچھ دن پہلے، یہ آج سے 3 سے 4 دن پہلے، جو تحریک لبیک پاکستان کے بانی ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان پر توہین عدالت کا ایک کیس چلایا گیا، جو انہیں آج پتا چلا کہ خادم حسین رضوی صاحب کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں. تو آج وہ کیس خارج کر دیا گیا ہے. یہ ہمارا انصاف کا معیار ہے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف کی فراہمی کریں. یہ سب سے پیارا لطیف ہے کہ یہ انصاف فراہم کریں گے جنہیں 3 سال بعد یہ پتا چلا کہ خادم حسین رضوی صاحب نے توہین کی ہے، اور پھر انہیں 3 سال بعد یہ پتا چلا کہ ان کو تو وصال ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. یہ ان کی انصاف فراہم کرنے کی سپیڈ ہے. ایسے ہی 140ویں نمبر پر یہ ہمارا جو انصاف کا سیٹ اپ ہے، اس لیے 140ویں نمبر پر نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ کا جج
الیکشن کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتا، عمران خان کو بچانا چاہے تو بھی نہیں بچا سکتا، سیشن کورٹ کا جب چاہے جج اٹھوا سکتا ہے۔ یہ ہمارے قانون کی حالت ہے۔ کل تحریک لبیک پاکستان نے جشن آزادی 14 اگست بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں منائی۔ تحریک لبیک پاکستان نے کل پورے پاکستان میں جلسے، جلوس، ریلیاں بڑے شان و شوکت سے باہر نکلے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا اس کا پیغام پوری دنیا کو پہنچایا کہ پاکستان بنانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے خون دے کر، قربانیاں، کئی لاکھ قربانیاں دے کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا کہ یہ ہمارا ملک ہوگا، ہم اس میں آزادی کی سانس لے سکیں گے اور یہ ملک ترقی کرے گا، بڑے پھولے گا، ہماری نسلیں اس کے ساتھ بڑے پھولیں گی۔ لیکن ہوا یوں کہ اسی ملک جو ہم نے خون دے کر جو ملک، جو ریاست، جو زمین حاصل کی، جو خطہ حاصل کیا، اسی میں سے اب ہمارے نوجوان، بزرگ، بچے لاکھوں روپے لگا کر، ڈنکیاں لگا کر، جان خطرے میں ڈال کر، اور بہت سارے پچھلے دنوں میں ڈوب بھی گئے، انہوں نے کہا کہ جان خطرے میں ڈال کر اور اس ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب، اس کا ذمہ دار وہی ہے جو اس ملک پاکستان پر آج تک جن کو ہم نے اپنے لیے پسند کیا۔ انہوں نے 73 ارب روپے کے فنڈ گجرات کے لیے جاری کیے، اور گجرات کی عوام کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے کو 73 ارب روپے کے فنڈ جاری ہو گئے ہیں، غیر قانونی فنڈ جاری ہوئے، اور وہ نعت ہاؤس میں پڑے ہوں گے۔ وہ وزیر اعلیٰ جو سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھر میں، یا اس کے بیٹے مونس الہی، یا ان کے خاندان میں چوری شجاعت حسین، کیونکہ اندر سے تو یہ سبھی ملے ہوئے ہیں، تو ان کے مزے کرنے کے لیے ہم نے یہ قربانیاں نہیں دی تھی۔ یہ قربانیاں ہم نے دی تھیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے۔ 76 سالوں میں ہم نے جو دیکھا یا جو ہم نے سنا، وہ تو ایسا تھا کہ جب بھی نگران سے حکومت ختم ہوتی تھی اور نگران سیٹ اپ آتا تھا، تو تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہوتی تھی کہ آپ نکلیں اور جا کر اپنی سیاسی کمپین شروع کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو تک اپنا نظریہ پہنچا سکتے ہیں کہ سب کا بہترین نظریہ، سب سے بہترین اچھا نظریہ کس کا ہوگا، پھر جس کا نظریہ لوگوں کو پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے کل یہ 14 اگست پر یہ دیکھا کہ بائکوں کو پکڑا گیا، لوگوں کو کمپین کرنے کی بجائے یہ روکنا شروع ہو گئے ہیں، جو آج سے کمپین، جو 13 اگست سے کمپین شروع ہو چکی ہے، کہ کسی بھی پارٹی کو سیاسی جھنڈا نہیں نکالنے دینا، سیاسی جھنڈا نہیں لگانے دینا، کسی بھی پارٹی کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے؟ ہم نے تو کچھ دن پہلے سے تیسری مرتبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منی ماشاء اللہ آپ پر لگ چکا ہے، شاید کھل کے کوئی کہہ دے کہ آپ پر اب ماشاء اللہ لگ چکا ہے۔ ماشاء اللہ کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ روڈوں سے نوجوانوں کو بلا وجہ پکڑ کر ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں، جھنڈے اتارے جا رہے ہیں، پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تھانے بھرے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر کی حالت یہ تھی کہ رات 400 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا بلا وجہ، جو جشن آزادی منانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ صرف انہی کے جو چند لوگ حکمران بنے ہوئے، انہی کے بچے روڈ پر آ کے جشن آزادی منا سکتے ہیں، جن کے مسائل یہ ہیں کہ پاپا ٹیسلا کا کلر یہ چاہیے ہمیں، یا ٹیسلا کا کلر یہ چاہیے ہمیں، یا انہوں کے بچوں نے مزے کرنے ہیں، یا یہی ہے جشن آزادی۔ تو ہمیں کھلے عام بتا دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو لے کر اس دن گھروں کو تالا لگا لیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن اگر یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا گیا ہے اور یہاں پر رسول اللہ کے غلاموں نے پھرنا ہے، تو پھر آپ کو اب چننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے غلام کون ہیں۔ آج ان کو سامنے کھڑا کریں۔ نظام مصطفیٰ آئے گا تو تمام حقوق آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ مغرب کا نظام چاہتے ہیں تو پھر مغرب کا نظام یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ مغرب آپ کے حساب سے تو پروٹیکشن دیتا ہے، ہمارے حساب سے مغرب کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ وہ صرف ہمیشہ بے ایمانی پر مبنی قانون رہا ہے، اور بے ایمانی ہمارے ملک میں اب عروج پر ہے۔ عدالتوں کا نمبر 144واں ہے، اور ہماری انصاف کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف کا بیٹا وزیر اعلیٰ رہتا تو پھر ٹھیک تھا، نہیں رہنے دیا تو وہ باہر کے ملک میں بھاگ گیا۔
زرداری کا بیٹا وزیر خارجہ بنا رہا، اب اگر وزیر اعظم بنائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی جا کے سکون سے اپنے، کیونکہ انہوں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ وہ سکون سے مزے کر سکتے ہیں بزنس میں، ان کے گھوڑے بھی ماشاءاللہ مربے کھائیں گے سیبوں کے۔ عمران خان جب تک مزے میں رہا، حکومت میں رہا، تو فرعون بنا رہا اور تمام پر پابندیاں لگائیں۔ جب خود پر پابندی لگی تو کہتا یہ کیسا ظلم ہے، یہ ویسا ہی بالکل ظلم ہے جیسا تم نے اس سے 100 گنا زیادہ دوسروں پر کیا۔ اور جب خود اندر ہوا تو کہا کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں تو غداری ہے، لیکن کشمیر کے لیے نکلیں گے تو آپ غدار ہوں گے۔ اگر آج میرے لیے نہیں نکلتے تو پھر بھی غدار ہیں، کشمیر کے لیے نکلیں گے تو غدار ہیں۔ تو انہوں نے سوچنا ہے اپنے پیٹ کا۔ اگر وہ اپنے پیٹ کا سوچ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج رسول اللہ کا نظام نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آج بھی نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا تو انشاءاللہ دوبارہ کندھوں پر وہی گندم ہوگی، اور جس بجلی کے بل آپ کے دروازے کے نیچے سے دے جاتے ہیں تو اسی دروازے کی دہلیز پر دوبارہ گندم بھی پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔